الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ گزر چکا، الحمدللہ۔ عید سعید آپ سب کو مبارک ہو۔ تقبل اللہ منا ومنکم صیامنا وقیامنا، آمین یا رب۔ ہم سیرت النبی کے سفر پر تھے۔ اس سفر میں کہاں تک پہنچے تھے ہم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے تھے۔ تو مدینے میں داخل ہوتے ہی کیا منظر تھا، کیا وہاں پر سما تھا، انشاءاللہ اب ہم دیکھیں گے۔ آج کے درس میں یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ کب داخل ہوئے؟ جمعہ کے بعد، جیسے ہم نے پچھلے درس میں سنا تھا کہ جمعہ کے بعد آپ نے مدینے کا رخ کیا۔ اس وقت لوگ استقبال کے لیے ایسے امڑ پڑے کہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ہر گلی، ہر کوچہ اللہ کی حمد و ثنا سے گونج رہے تھے۔ عورتیں اور بچیاں، مرد، ہر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے باہر نکل آئے تھے۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں نظمیں گا رہی تھیں، جیسا کہ مشہور ہے تاریخ میں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ کیا معنی ہے اس کا؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، ہم پر مدینے کے اطراف سے 14ویں کا چاند طلوع ہوا۔ وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع، ہم پر شکر واجب ہے جب تک اللہ کو پکارنے والا پکارے۔ ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، اے ہم میں بھیجے گئے نبی، آپ پر واجب الاطاعت دین لے کر آپ آئے ہیں۔ اے ہم میں بھیجے گئے نبی، آپ واجب الاطاعت دین لے کر آئے ہیں۔ تو اس طرح سے نظمیں پڑھتے ہوئے چھوٹی چھوٹی بچیاں استقبال کر رہی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے جس بھی محلے سے گزرتے وہ اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے اور کہتے کہ آپ یہاں تشریف لائیے، یہاں تشریف لائیے۔ اور وہ لوگ یہ بھی کہتے کہ تعداد و سامان، ہتھیار و حفاظت سے ہم ہر طریقے سے ہم آپ کے سامنے فرش راہ ہیں۔ اللہ کے رسول ہمارے ہاں تشریف لائیے، تشریف لائیے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جہاں حکم ہوگا وہ وہاں رکے گی۔ چنانچہ اونٹنی کہاں رکی؟ جب آپ مسجد نبوی، آج جس مقام پر مسجد نبوی ہے، اس مقام پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو اونٹنی وہاں پر بیٹھ گئی، لیکن آپ نیچے نہیں اترے۔ تھوڑی دیر توقف کیا، یعنی تھوڑی دیر رکے، یہاں تک کہ وہ اٹھ کر تھوڑی دور تک گئی، پھر مڑ کر دیکھنے کے لیے بعد پلٹ آئی اور پھر دوبارہ اسی جگہ پر بیٹھ گئی۔ یعنی یہ کہ یہ دوسرا مقام کوئی بھی آپ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہی جگہ کو آپ کا مقام بنانا ہے، مسجد نبوی۔ تو سبحان اللہ، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لائے۔ اب لوگوں نے اپنے اپنے گھر لے، کیونکہ وہاں پر تو کوئی گھر نہیں تھا۔ مسجد نبوی کا وہ جو جگہ تھی وہ تو صرف ایک زمین تھی، وہاں پر کوئی گھر نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ لینے کے لیے کیا کیے؟ آگے بڑھ کر آپ کو پھر سے کہنے لگے کہ آپ ہمارے پاس چلیے، ہمارے پاس چلیے۔ لیکن حضرت ابو ایوب انصاری نے کیا کیا؟ جلدی جلدی آپ کا کجاوا اٹھا لیا، آپ کا سامان لے لیا اور اپنے گھر کی طرف چلے گئے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے، اور پھر ابو ایوب کے پیچھے چلے گئے۔ البتہ اسعد بن زرارہ نے کیا کیا؟ اونٹنی کی نکیل کو ویسی پکڑ کر رکھا تھا، تو اسعد بن زرارہ کے پاس اونٹنی آپ لے کر گئے۔ کون؟ اسعد بن زرارہ۔ اور ادھر سرداران انصار، یعنی جتنے بھی انصار کے سردار تھے، وہ تمام سردار بڑھ چڑھ کر ضیافت کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھ چڑھ کر ضیافت کر رہے تھے، ایک دوسرے سے یعنی آگے بڑھ چڑھ کر آپ کی ضیافت، مہمان نوازی کر رہے تھے۔ لہٰذا روزانہ وہ لوگ لگن میں بھر کر، یعنی بڑے تاش میں سجا کر، بڑے لگن میں بھر کر آپ کی ضیافت کے لیے کوئی نہ کوئی چیزیں بھیجتے رہتے۔ چنانچہ تاریخ میں آتا ہے کہ روزانہ کئی لگن پہنچتے تھے، اور کوئی بھی رات ایسی نہ آتی کہ آپ کے دروازے پر 3-4 لگن حاضر نہ ہوں۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور یہاں پر مقیم ہو گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد حضرت علی جو وہاں پر مکے میں تھے وہ 3 روز ٹھہرے، 3 دن ٹھہرے،
اور اس دوران آپ نے کیا کیا؟ حضرت علی نے اہل مکہ کی جو امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی انہیں تمام امانتیں ادا کیا، اور اس میں مشرکین کی بھی امانتیں تھیں، کفار کی بھی امانتیں تھیں، لیکن یہ تمام امانتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو سونپ کر گئے تھے اور یہ کہہ کر گئے تھے کہ یہ ان کی امانتیں ہیں، ان کو پہنچا دینا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق حضرت علی نے کیا کیا کہ تمام امانتیں تمام اہل امانت تک پہنچا دیے۔ 3 دن کے بعد پھر وہ پیدل چل پڑے اور خبا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے، اور ان کا قیام کہاں ہوا؟ کلثوم بن حدم کے مقام پر حضرت علی قیام کیے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں قیام پذیر ہو چکے، اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 6 ماہ گزر گئے تھے۔ ہجرت کے 6 مہینے کے بعد اہل بیت نے ہجرت کی۔ کیا ہوا معاملہ اہل بیت کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ حضرت ابو رافع کو مدینہ بھیجا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیوں حضرت فاطمہ اور ام کلثوم اور ام المومنین حضرت سودا اور ام ایمن رضی اللہ عنہ اور اسامہ بن زید، یہ سب کو لے کر ابو رافع مدینے کی راہ پر چل پڑے۔ ان کے ساتھ اور کون تھے؟ عبداللہ بھی تھے، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ۔ اور عبداللہ بن ابو بکر نے کیا کیا؟ اپنی امی ام رومان کو اور اپنی بہنوں کو عائشہ اور اسما کو لے کر وہ بھی مدینہ ہجرت کیا۔ تو اتنا سارا قافلہ جو اہل بیت کا قافلہ کہلاتا ہے، اور اس میں حضرت ابو بکر صدیق کے بھی گھر والے تھے، یہ تمام لوگ پہنچے کہاں پر؟ مدینہ۔ اور اسی طرح حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے بھی ہجرت کی۔ صہیب رضی اللہ عنہ کی ہجرت کا معاملہ یہ ہوا کہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہجرت کے لیے نکلے، تو جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا تو مشرکین نے کیا کیا؟ انہیں روک لیا اور زور زبردستی کیا، انہیں جانے نہیں دیا۔ ان کے پاس بہت سا مال تھا، تو وہ تمام مال سے دستبردار ہو گئے، تمام مال ان کو دے دیا۔ اس کے بعد انہوں نے مشرکین نے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کو چھوڑا۔ تو جب حضرت صہیب کو انہوں نے سارا مال ان سے چھین لیا اور اس کے بعد ان کو چھوڑا مدینے کی طرف ہجرت کرنے کے لیے، تو جب وہ مدینہ پہنچے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ تو سارا مال لٹا چکے تھے، خالی ہاتھ مدینہ آئے تھے، اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا واقعہ سنایا کہ اس طرح سے مشرکین نے ان کا مال چھین لیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو یحییٰ ربح البیع یا ابا یحییٰ، یعنی اے ابو یحییٰ یہ بیع تمہاری، یعنی یہ تجارت کامیاب رہی۔ ابو یحییٰ حضرت صہیب کی کنیت تھی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مبارک ہو تمہارا یہ جو تجارت تم نے کی، یعنی یہاں پر تو اب تم نے دے دیا، لیکن اللہ کے پاس تمہیں بہت بڑا اس کا اجر ہے انشاءاللہ۔ مشرکین نے بعض مسلمانوں کو ہجرت سے روک رکھا تھا، تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ پچھلے جو میں نے ذکر کیا وہ تو تمام مسلمان آرام سے الحمدللہ ہجرت کی، صرف ایک صہیب رضی اللہ عنہ کے ساتھ تو یہ معاملہ تو تمام مال چھین کر ان کو ہجرت کرنی پڑی، یعنی تمام مال لٹ گیا ان کا، اس کے بعد ان کو ہجرت کرنی پڑی۔ باقی سب مسلمان ہجرت کیے، لیکن کمزور جو مسلمان تھے ان کو مشرکین نے ہجرت سے روک رکھا تھا، اور انہیں اتنا ستاتے تھے وہ لوگ کہ دین سے پھیرنے کی ان کو کوشش کرتے تھے۔ مشرکین ان مسلمانوں کو دین سے پھیرنے کی کوشش کرتے تھے، اور انہی میں ولید بن ولید، عیاش بن ابی ربیعہ اور حشام بن عاصم تھے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصے ان کے لیے نماز میں قنوت نازلہ، دعائے قنوت نازلہ فرماتے رہے، اور جن کفار قریش نے انہیں روکا تھا ان پر بددعا کرتے رہے، اور یہی قنوت کی اصل ہے۔ بہرحال پھر بعض مسلمانوں نے جرأت مندانہ قدم اٹھا کر انہیں کفار کے قید سے چھڑا لیا، اور یہ بھی مدینہ آ گئے۔ اس طرح تقریباً مسلمان تمام کے تمام مکے سے ہجرت کر کر مدینہ آ گئے۔ اس کے بعد مدینہ کی آب و ہوا کیسی تھی اور کیسے انہوں نے ایڈجسٹ کیا، وہاں پر کیا کیا معاملات ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کیا کیا اعمال کیے، کیا کیا چیزیں یہاں پر نافذ ہوئیں، انشاءاللہ ہم اگلے دروس میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔